الیکشن کمیشن کی ساخت تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اب اس کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دیا گیا، اور یہ خود الیکشن کمیشن نہیں کیا ہے۔ ویسے تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے نون لیگیوں کے حق میں، کہ جناب اسلام آباد کے تینوں حلقے جس طرح سے کھل چکے تھے، فارم 45 مانگا جا رہا تھا، اور پوری ایک سکیم کے تحت بجائے اس کے کہ آپ فارم 45 سامنے لے کر آتے، لیکن وہاں پھنس گئے تھے، الیکشن کمیشن سے فارم 45 مانگا جا رہا تھا کہ وہ بھی آپ دیں، تو الٹا جناب تینوں نون لیگی ایم این اے پہنچے الیکشن کمیشن کے پاس کہ ٹریبونل کو، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کو، طارق محمود جہانگیری صاحب کو روکا جائے کہ وہ یہ مقدمہ ہی نہ سنیں، کیس ہی نہ سنیں۔ اور پھر کیا تھا، الیکشن کمیشن نے کہا ہاں بالکل ہم اس کو روک دیتے ہیں، کیونکہ یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ٹھیک طرح نہیں چلا رہے اس سارے مقدمے کو، یعنی اب الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کو، ہائی کورٹ کو، اعلیٰ عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو یہ بتائے گا کہ جناب کس طرح سے مقدمہ چلایا جاتا ہے، ٹرائل کس طرح کیا جاتا ہے، مقدمہ کس طرح کیا جاتا ہے، یہ الیکشن کمیشن بتائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی اب تو اداروں میں ایک ٹکراؤ ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ جناب یہاں سے دھاندلی جب پکڑی گئی، سب کو پتا ہے ویسے تو، لیکن قانونی طور پر اگر پکڑی گئی تو پورے پاکستان سے ہی جناب فارم 45 والا معاملہ سامنے آ جائے گا، اور اس میں تو جناب سب کچھ ہی تلپٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے سارا کچھ کیا گیا، سب کو اس چیز کا پتا ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں کہیں کہ جناب آپ کو کیا آتا ہے، تو اس کے تو اب اثرات ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں کس طرح جاتا ہے، اور پھر آگے سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے خود یہ بات کہہ دی، اور اسی کیس کے دوران کہہ دی، اور ڈان نیوز نے اس کو چھاپ بھی دیا ہے کہ جی یہ تو میں چیف جسٹس کے پاس گیا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جناب یہ آپ یہ جوڈیشل آفیسرز ہمیں دیں جو ہائی کورٹس کے انڈر آتے ہیں، تو یہ بات مانی ہی نہیں گئی۔ اور اس میں اعتراف ہے کہ جناب ریگنگ ہوئی، جب یہ وہاں پر وکیل صاحب نے کہا کہ جی 8 فروری کے الیکشن پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی والے الیکشن تھے، تو اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی وہ تو ہم تو گئے تھے جوڈیشل آفیسرز کے لیے، لیکن بیوروکریسی سے ہمیں لینے پڑے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب کتنی دفعہ الیکشن کمیشن نے آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے، بھاگا، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ جی جب الیکشن آپ کروائیں گے تب ہم دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے بیوروکریسی میں سے بندے لگا کر اور پھر ان سے ریگنگ کروائی، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ اب یہ خود انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ پر براہ راست حملہ کر دیا ہے۔ ہوتا یہ ہے جیسے اب دیکھیں نا، جس طرح ہم محاورہ کہتے ہیں کہ جناب وہ چور جب چوری کر جاتے ہیں اور اس کے بعد چوری کر کے مال لے جاتے ہیں تو بعد میں ان کی لڑائی ہو جاتی ہے چوروں کی کہ جی میرا اتنا حصہ، میرا اتنا حصہ ہے۔ یہاں تو الیکشن کمشنر وہ حال کر رہے ہیں کہ جیسے نہ میرا نہیں، فلاں کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے، یعنی قاضی فائز صاحب پر ہی کیچڑ اچھال دیا، انہی کے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، اور کہا کہ جی یہ تو اعلیٰ عدلیہ نے ہمیں نہیں دیے، چیف جسٹس نے ہمیں بندے نہیں دیے۔ اب ہوا یہ تھا کہ ایک وقت میں تحریک انصاف یہ مقدمہ لے کر گئی کہ جی یہ تو بیوروکریسی سے جو بندے لیے جا رہے ہیں، پتہ لگ گیا تھا سارے پلان کا کہ الیکشن ریگ کر رہے ہیں انہوں نے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ نہ فارم لے رہے تھے، فارم پر جس طرح اعتراضات کر رہے تھے امیدواروں پر، وہ جا نہیں پا رہے تھے، ان سے کاغذات چھینے جا رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، سب ملی بھگت تھی، کیونکہ بیوروکریسی سے لوگ یہ جا رہے تھے، وہ پہلے ہی مینج تھے سارے۔ تو عدلیہ سے ہوتے تو ذرا مشکل ہوتا، آج بھی عدلیہ کھڑی ہو گئی نا آپ کے سامنے ہے، اور جو عدلیہ میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جنہوں نے خط لکھ دیا ان کو اب ہٹاؤ، ادھر کرو ادھر کرو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ ہائی کورٹ میں تحریک انصاف گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہاں ایک جج نے فیصلہ دے دیا کہ ہاں جی یہ ابھی بیوروکریسی سے نہیں لینے چاہیے اور اس کو دیکھا جائے۔ تو پھر معاملہ آیا تھا قاضی فیصل صاحب کے سامنے سپریم کورٹ میں، اور قاضی صاحب نے کہا جی یہ دیکھیں یہ تو الیکشن کو ڈیلے کرنے کی سازش ہے۔ تحریک انصاف پیٹتی رہ گئی، روتی رہ گئی کہ جی ہم الیکشن ڈیلے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کے آفیسرز ہوں گے، جوڈیشری میں سے ہوں گے تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا سکیں گے، اور یہ لوگ کروائیں گے تو ریگنگ ہوگی، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ لیکن قاضی صاحب نے کہا نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، الیکشن وقت پر ہوں گے، میں نے کہہ دیا، اور یہ ڈیلے کرنے کی سازش ہے، اور پھر وہی ہوا۔ تو اب یعنی وہ قاضی فیصل صاحب کو بھی اور چیف جسٹس دیگر کو جناب مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ جی آپ نے دیے، تو اپنا جو سارا کام تھا، اپنی کوتاہی تھی، آپ نے جو ریگنگ کی وہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کیا کر رہے ہیں، دینا فارم 45 طارق محمود جہانگیری کی عدالت میں، کیوں نہیں دے رہے؟ الیکشن کمیشن بھی بھاگا، اور جن پر الزام تھا نون لیگی وہ دونوں مل گئے، اور جناب الیکشن کمیشن نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یعنی جن سے رپورٹ مانگی جا رہی تھی، جو عدالت میں ملزمان تھے، آج وہ ملزم جج کے خلاف ہی جناب فیصلہ دے دیا۔ اندازہ لگائیں کیا سارا سسٹم چلے گا کہ ملزم جو ہے جج کے خلاف فیصلہ دے کر جج کو ہٹا رہا ہے۔ یہ ہوا ہے بیسیکلی، یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے یہ سب کس طرح ہوتا ہے، لیکن آگے
جو معاملات آ رہے ہیں اس میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن حکام ہی خود بتا رہے ہیں، کہانی کھول رہے ہیں. یہ خالد جمیل صاحب ہیں جی، سینئر صحافی ہیں اور ABN نیوز کے بیورو چیف ہیں. یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن حکام، نوٹ کیجئے گا، الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے، خود الیکشن کمیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں، افسران کہہ رہے ہیں الیکشن مینجمنٹ سسٹم والے فارم 45 کے مطابق PTI آزاد امیدوار قومی، پنجاب اور KP اسمبلی میں 2/3 سے زائد نشستوں پر کامیاب ہوئے. یہ الیکشن کمیشن کے لوگ، اندر کے لوگ بتا رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت سے تحریک انصاف کے لوگ کامیاب ہوئے، جبکہ سندھ اور بلوچستان اسمبلی میں بھی سادہ اکثریت ملی. باقی جگہوں پر 2/3 اور سادہ اکثریت سندھ اور بلوچستان میں بھی ملی. اسی لیے فارم 45 دینے کی بجائے الیکشن ایکٹ اور ٹریبیونل بدلا گیا کہ جی یہ نہ سنیں، یہ جج کو ہٹا دو اور الیکشن ایکٹ میں بھی تبدیلی لے آئے. ثاقب بشیر صاحب بڑے زبردست رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر ہیں کورٹ کے، کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے گویا قرار دیا ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری کا الیکشن ٹریبیونل درست طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا، قانون کے مطابق نہیں چل رہا تھا، قانون کا ان کو شاید پتہ بھی نہیں تھا. دوسرے لفظوں میں یہ ہائی کورٹ کے جج کی تضحیک ہے اگر کوئی سمجھے تو. اب دیکھتے ہیں عدلیہ اس پر کیا ردعمل دیتی ہے. یا قاضی فیصل صاحب، یہ وہ 6 ججز کے خط والا معاملہ کرتے ہیں یا اب کوئی سٹینڈ لیتے ہیں اپنے ججز کے لیے. شعیب شاہین نے کہا ہے کہ جن کو اسٹیبلشمنٹ نے ناجائز MNAs کے طور پر پیدا کیا وہ زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہیں گے، فارم 45 لانے ہی پڑیں گے، حق سچ کی فتح ہوگی. دوسری طرف جناب لاپتہ افراد کے تمام کیسز کو یکجا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے. یہ معاملہ بھی آپ دیکھیے، اور اس میں یہ بھی واضح ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ جی احمد فراد کو جب تک پیش نہیں کیا جاتا تب تک وہ لاپتہ افراد میں ہی شامل کیا جائے. یہ جسٹس محسن اختر کیانی نے 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ اردو میں جاری کیا ہے، جس میں لکھا ہے جی 15 مئی سے جبری طور پر لاپتہ احمد فراد ابھی تک گھر نہ پہنچ سکا، اور انہوں نے جناب شاعر احمد فراد کی بازیابی کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں عدالت نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے لاپتہ افراد کے تمام کیسز کو یکجا کرنے کا حکم جاری کر دیا. تو یہ معاملہ بھی ابھی تک نمٹایا نہیں جا سکا، سمیٹا نہیں جا سکا. اس کے ساتھ جناب عمران خان صاحب کی طرف سے بڑی خبر آ گئی ہے کہ اب چیف جسٹس کا جو مشورہ تھا مذاکرات کا یا دیگر ججز کا، جو بھی نیب کا معاملہ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، تو سب ججز نے کہا جی مذاکرات مذاکرات مذاکرات. اب خبر آئی ہے کہ عمران خان کا سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ ہے، اور اس میں وہ کہیں گے جی جس کے پاس بھی معاشی طور پر، سیاسی طور پر فیصلے لینے کی صلاحیت ہے، ہم ہر اس شخص کے ساتھ یا اس طاقت کے ساتھ بیٹھنے کو، مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. اب اس کو ان کی کمیٹی جو ہے وہ لیگل کمیٹی بھی دیکھ رہی ہے اس خط کو، اور اس کے بعد یہ خط سب کے سامنے آ جائے گا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک مذاکرات کی طرف یہ ایک پیش رفت ہے اور اس میں پھر آگے بڑھا جائے گا. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا آتا ہے. اس کے جناب الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے 3 حقوقی کیسز دوسرے ٹریبونل کو منتقل کر دیے ہیں اور نون لیگی ارکان کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا ہے، اور PTI کی جو درخواست تھی اس کو تو مسترد کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب یہ کچھ ہوگا تو پھر آپ یہ کہیں کہ جناب اب تحریک انصاف احتجاج بھی نہ کرے، ممکن نہیں ہے. اسی لیے جناب اب شوکت بسرا صاحب نے کہا ہے پنجاب میں جنگل کا قانون ہے، عمران نے فیصلہ کیا ہے کہ جلسہ جلوس ہوگا، آخر میں لانگ مارچ اور اسلام آباد میں دھرنا ہوگا. یہ میں آپ کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں، اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ ملا کر یہ سب کچھ ہوگا، اور آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے اور اس طرح معاملات بڑھ رہے ہیں. آخر میں جناب عدت کیس کے حوالے سے اہم خبر سامنے آئی ہے. بشرا بی بی اور عمران خان کے 2 الگ الگ معاملات چل رہے ہیں، یعنی 2 الگ الگ درخواستیں ہیں، 2 الگ الگ مقدمے ہیں. کل سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب دونوں درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت بھی کریں گے. اور اس میں ایک اور خبر میں آپ کو بتا دوں، بیرسٹر سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ، خالد یوسف ایڈوکیٹ کے ذریعے دائر درخواستوں میں بشرا بی بی نے استدعا کی ہے کہ سیشن کورٹ میں ذیل التوا سزا معطلی کی درخواست پر ہائی کورٹ فیصلہ کرے. اسی طرح سے عمران خان صاحب نے جو درخواست دی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس واپس بھیج کر سیشن جج شاہ رخ انجمن کو محفوظ فیصلہ سنانے کا حکم دیا جائے، یا پھر ہائی کورٹ خود عدت کیس اپیلیں سن کر فیصلہ کرے. کہ شاہ رخ انجمن نے جس دن فیصلہ سنانا تھا اٹھ کر بھاگ گئے، چلے گئے. تو اب یہ کہ جی دوبارہ سے سارا کیس شروع ہو، نہیں، شاہ رخ انجمن کو کہا جائے کہ وہ جو اس نے فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ سنائے، تاکہ اس نے اگر فرض کریں کہ حق میں نہیں بھی سنانا تو اپیل میں ہائی کورٹ تو آ سکیں، ورنہ ہائی کورٹ خود سنے، ورنہ تو یہ کیس اتنا چلتا رہے گا. اب جس جج کے پاس گیا ہے آخری دن جناب وہ بھی کہے گا فیصلہ محفوظ ہے، ڈیلے کر کے اس کے بعد کہے گا جی اوہو خبر منی کرنے تو بڑا جناب یہاں پر مجھ پہ اعتراض کر دیا ہے تو میں جا رہا ہوں جی.